صارم برنی شیلٹر ہوم میں، جہاں بے تعداد لا تعداد بے حساب لوگ، انسان، بوڑھے، ضعیف، بچے، بزرگ، لاوارث اور معذور لوگوں کی رہائش گاہ بن رہی ہے۔ یہ سب آپ ہی لوگوں کے تعاون سے ہے، کہیں اور سے نہیں ہے، یہ آپ کے تعاون سے، آپ کا حصہ ہے۔ یہ شیلٹر ہوم ایسی نہ جانے کتنی سینکڑوں، درجنوں، سینکڑوں لا تعداد ماؤں، بچوں کے لیے بن رہا ہے، بزرگوں کے لیے، بیار و مددگار، لاوارث، یتیم، ان کے لیے بن رہا ہے۔ سوچیں اگر ان ماؤں کو، ان بچوں کو یہ تحفظ مل جائے تو کتنا سکون ہو۔ یا وہ لوگ جو آئے دن مجھے میل کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، ملتے ہیں، لوگوں سے کلواتے ہیں کہ ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں، ہماری جان یہاں محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت یہاں محفوظ نہیں ہے، ہم یہاں ذہنی طور پہ معذور ہوئے جا رہے ہیں، تو ہم کم از کم ان کو زندگی کی طرف لا سکیں، اور جب نارمل ہو جائیں حالات تو واپسی زندگی میں بھیج سکیں۔ اس کے لیے یہ گھر بن رہا ہے، یہ جنت بن رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہم اپنے ماں باپ کو، بچوں کو، بھائی بہنوں کو بے یار و مددگار رسوا کر کے، خوار کر کے، ان کے حق چھین کے، ان کی جائیدادیں چھین کے، کیا زکوٰۃ خیرات دے کر کے یا کسی اور کے لیے بھلا کر کے کیا کچھ اپنے لیے بھلا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو دوسروں کا درد رکھتے ہیں نا، وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جن کے اندر دوسرے کا درد ہوتا ہے نا، وہ اپنوں کا بھی درد رکھتا ہے۔ میرے پاس ایک اور اماں تھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، تو بڑی پیاری اماں تھی، میری ماں کی طرح تھی بالکل ہی۔ ہر اماں ہی ماں کی طرح ہوتی ہے میری، بہرحال وہ بھی 1 سال ہو گیا اس کو، اماں کو مرے، ہے نا، سلطانہ اماں کو۔ وہ بھی ایسے ہی چلی گئی۔ وہ بد نصیب بیٹا اس کا جو پیسے دینے آیا تھا، مجھے بھی ڈونیشن دینے آیا تھا، اور میں نے اس کی اماں کو جو دینے والے تھے وہ بھی واپسی کر دیے تھے۔ میں بولا اماں نے جب اپنی لاش دینے سے تمہیں منع کر دیا تو میں اس کے تم سے پیسے کیسے لوں کہ تم اس کو پیسے دے کے جا رہے ہو؟ اور رہی بات، میں پہلے اس کو پہچانا نہیں تھا، جب اس نے تعارف کرایا میں وہیں رک گیا۔ میں بولا نہیں بیٹا، نہ تجھ سے ڈونیشن چاہیے، نہ تیرے سے اماں کے لیے پیسے چاہیے۔ اللہ نے ان ہاتھوں میں اتنی طاقت دی ہے، میرے جو دوست ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان میں اتنی طاقت دی ہے کہ اس اماں کو چاہیے کیا یار، تن ڈھکنے کو کپڑا ہے، پیٹ بھر روٹی بھی نہیں کہہ سکتے۔ بوڑھا آدمی کیا روٹی کھاتا ہے پیٹ بھر؟ ٹھیک ہے، صرف زندگی چلانے کو، چھوٹی موٹی بیماریاں اس کے لیے بہت ہے میرے پاس الحمدللہ۔ اور رہیں اچھے ہی اسپتالوں میں علاج بھی ہوا، سب کچھ۔ وہ آئی نہیں، کینسر پیشنٹ ہی تھیں، اور ان کا مقصد ہی مرنا تھا، وہ جینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں بہت لڑتا تھا ان سے، بہت لڑتا تھا، چھیڑتا تھا ان کو، بہت چھیڑتا تھا۔ میرے خیال ہوں گی 75-80 سال کچھ ایسے عمر ہوئے، بہت چھیڑتا تھا۔ میں ان کو کہتا تھا آپ میری گرل فرینڈ ہو، آپ میری ہائے نہیں، وہ جو پرانی عورتیں ہوتی ہیں ہماری شرم و حیا والی، تو میں کہتا تھا یار ان کو زندہ کرنا ہے نا، دوبارہ سے ان کے اندر طاقت ڈالنی ہے، ان کے اندر، اماں کے اندر۔ لیکن وہ نہیں ہوئی زندہ، نہیں جینا چاہتی تھی۔ ہر بار بس ہم مر جائیں گے، ہم نے نہیں جینا، آپ کیوں کرائیں علاج، ہم نے تو نہیں کرانا علاج۔ وہ بھی چلی گئی۔ لیکن اگر ہم یہ سکون دے سکیں نا، ایک ایسا شیلٹر ہوں جہاں ان کے کھیلنے کے لیے گیمز ہوں، اگر ان کو بچپن آ جائے یاد تو جھولے بھی جھول سکے، ان کو واک کے لیے ٹریک ہو، ان کے پاس گھاس ہو، شام کی چائے ان کو کمروں میں، بند کمروں میں نہ ملے، گرم کمروں میں نہ ملے، شام کی چائے ان کو باہر گارڈن میں بیٹھ کے بینچوں پہ مزے میں کرسیاں لگا کے لوڈو کھیلتے ہوئے، وہ کیا ہوتے ہیں وہ جو شطرنج کھیلتے ہوئے، کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے، ایسی چیزیں کھیلتے ہوئے شام کی چائے پئیں، اور سوچیں کہ اللہ اوپر آسمان دے کے اور کہ یا اللہ کیا تو نے ہمیں بادشاہوں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ بس وہی تو مزہ ہے، وہی تو زندگی ہے، وہی تو حصہ ہے زندگی کا۔ اور یہ وہ شیلٹر ہوم ہے جدھر ایک اینٹ لگانے والا ادھر والے کے لیے بھی جنت بنا لے گا اور اپنے لیے ادھر بھی جنت بنا لے گا۔ اور اگر اس کے لیے اللہ نے جنتیں لکھی ہے تو درجات ہیں اس میں، ان درجات میں شاید ادھر اینٹ لگانے سے بلند درجات پا لے گا۔ اور یہ اینٹ ان لوگوں کے لیے جن کی اتنی حیثیت نہیں ہے نا کہ وہ افورڈ کر سکیں، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق 55-60 روپے کی جو بلاک پڑے
یہ لگا سکتا ہے، چاہیے لگے بھی نہیں، یہ ٹوٹ جائے یا گر کے ٹوٹ جائے یا کٹنگ میں آ جائے یا پھک جائے، لیکن اس کا بلاک قدرتی طور پہ فکس ہو گیا وہ، کیونکہ وہ تو نیتوں کا مال ہے نا، معاملہ ہے نا سارا۔ صدقہ کیا ہے؟ یہ جو ہم بکرے کاٹتے ہیں، دمبے کاٹتے ہیں، اونٹ کاٹتے ہیں صدقے میں، یہ کیا اللہ کو جا رہا ہے کیا؟ یہ سب ادھر ہی رہنے، وہ نیت اللہ کو جا رہی ہے۔ تو جس نے یہاں بہت کچھ کر دیا اس کی تو بات ہی کیا ہے، صرف کھڑکیاں میں بھول گیا اس وقت، بہرحال ویسے بتاؤ کچھ 27-28 ہزار روپے کی صرف ایک کھڑکی لگ رہی ہے، ایک کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں ہمارے پاس، تو اندازہ لگائیں 2 کھڑکیاں 27-28 ہزار روپے کے حساب سے کوئی 55-60 ہزار روپے کی صرف کھڑکیاں ہیں، دو دروازے اگر 25-25 ہزار روپے کے لے لیں تو 50 یعنی لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ کے سب دروازے کھڑکی لگے ایک کمرے میں۔ اس میں اگر پورا کمرہ بنا سکتے ہیں وتھ فرنیچر، وتھ ڈیکوریشن، وتھ فینس تو بہترین، ورنہ اس کمرے کا کوئی بھی ایک حصہ کچھ نہیں دیں، ہمیں فینس دے دیں، لیکن انرجی سیور فینس، ڈی سی فینس یہ والے دیں۔ ہم سولر بھی لگا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے کچھ کیا ہے، کچھ ہوگا، جلد سولر بھی لگنا شروع ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہم بجلی کے بلوں میں دیں نا، ہم اس کو بھی بچائیں اور ہم اس کو یہیں یوٹیلائز کریں۔ ان لوگوں کو پہننے کو کپڑا اچھا دیں، ان کو پہننے کو چپل اچھی دیں، ان کے واش روم اچھے معیاری ہوں، ان کے ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش اچھے معیاری ہوں، ماں ان کو زندگی تو نظر آئے نا، ہاں ہم زندہ ہیں، ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ تو موت مانگتے ہیں اللہ سے اپنے لیے، چاہے شیلٹر ہوم میں ہی صحیح۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اس شیلٹر ہوم میں رہنے والا بچہ، بوڑھا، ضعیف، معذور، بیمار، ذہنی مریض کوئی بھی اپنی موت مانگے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جب عبادتیں ہوں، ہر فرقے، ہر مذہب، ہر اس کے حساب سے عبادت ہو، کھلی عبادت، جس کی جو عبادتیں کرے تو وہ اپنی زندگی مانگے، اور ان لوگوں کی زندگی صحت ایمان مانگے، خوشیاں، ترقیاں، خوشحالیاں مانگے جنہوں نے یہاں اپنا ایک حصہ بھی ڈالا ہو یا پورا حصہ ڈالا ہو۔ بس یہی زندگی ہے، یہی ایمان ہے، یہی خوشحالی ہے، یہی ہم نے لے کے جانا ہے۔ خدا کی قسم، کسی بھی گاڑی میں گھوم لے، کسی بھی محل میں رہ لیں آپ، دنیا کی کوئی بھی زندگی گزار لیں، چاند پہ چلے جائیں رہنے کے لیے، سمندر کے اندر چلے جائیں آپ سب مرین میں، پر جانا سب چھوڑ کے، بس اتنا یاد کریے گا، جانا سب چھوڑ کے، اور اس وقت جو لے کے جانا ہے نا وہ یہ نیکیاں ہیں، عبادت بھی نہیں جائے گی، کیونکہ اس اللہ نے معافی کا کہا ہوا ہے نا، وہ بھی چھوڑ گئے تو رہ جائے گی، اس کا بھی ایشو نہیں ہوگا۔ ایشو ہوگا تو آپ کی نیکیوں کا ہوگا، آپ کی بدیوں کا ہوگا، آپ کی گناہوں کا ہوگا، آپ کی غلطیوں کا ہوگا، اور ان کو دھونے کے لیے بہترین عمل یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے فلاح اور بہبود اور بھلائی کا کام کریں۔ اس یقین و ایمان کے ساتھ اللہ حافظ کہتا ہوں کہ نور اماں کے لیے بھی دعا کریں گے، اس کی مغفرت کے لیے، اور نور اماں کا بیٹا اگر کہیں بھی دیکھ رہا، سن رہا ہے، یا اس نے دیکھا سنا تھا، خدا کے واسطے، نہ تجھے باڈی دینی تھی نہ کچھ تھا، پر ہمارا بھی ایمان ہے ایز اے مسلم کہ اگر بیٹا ہے تو ہم دے دیں، تجھے پکارا تو نہ آیا، نہ کم از کم قبر پہ جا کے فاتحہ تو پڑھ لے، اور اگر اتنی بھی تجھ سے تکلیف نہیں ہوتی تو کبھی فرصت مل جائے تو دعا ہاتھ اٹھا کے اماں کے لیے کر لینا، تیرے گناہ تو نہیں دھلتے پر خدا کی مرضی ہے۔ بس اللہ حافظ۔